جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ساتھیوں میں بہت امپرومنٹ ہے، اور ماشاءاللہ نئے ساتھی داؤد بھائی اور سرشار بھائی بھی چل رہے ہیں۔ داؤد بھائی بہت اچھا چل رہے ہیں، اور سرشار بھائی بھی اچھا چل رہے ہیں، لیکن سرشار بھی میں پوچھوں گا کہ آپ وہ جو ترجمہ ہے اس کو روزانہ سنتے ہیں یا کچھ سستی ہو جاتی ہے؟ نہیں، میں روزانہ سنتا ہوں۔ کل بھی اٹینڈ کیا تھا میں نے، پرسوں جو ہے نا اچھا وہ میں پوچھنے والے گیا تھا، اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا تھا۔ جی، وہاں نیٹ ابھی لے میں لیں سن اور رہا تھا، کوشش سارا یہ سن کریں رہا تھا، کہ پتہ نہیں میری آپ آواز بھی بہت، آپ کو آ رہی تھی۔ جی نہیں نہیں، آپ فکر نہ کریں، آواز آئے گی ہمیں۔ بس ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ترجمہ اپنا لفظی ہے نا، جی باقی جی گرامر تو ہم یہاں سکھا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تین ہی تو مضارع ہے اور ماضی ہے، امر ہے، تین جی زمانے ہیں، ان کو یاد کر لینا ہے، بجائے اس کے کہ 12 ٹینسز ہیں انگلش کے اندر، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیل لگائی ہوئی ہے کہ 3 ٹینس یاد کر لیں تو جی جی آپ کو انشاءاللہ ترجمہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، میری بھی مدد فرمائے، جتنا آپ اچھا ترجمہ کرتے ہیں میری ہمت بنتی ہے جی کہ ہم کو اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ترقی بھی ہو رہی ہے۔ جی جی، اللہ آپ تعالیٰ۔ جناب مجھے یہ بتائیے، پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من باللہ الشیطان من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، اس میں گزارش آپ ساتھیوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص کیا تھا، اختر تو کا جب کیا کہا تھا، تو اس وقت وہ اکیلے تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب جب نبی بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب تم نے جانا ہے فرعون کے پاس، تو وہ 2 دعائیں، وہ 4 دعائیں مانگ کے تو آ گئے۔ اب اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مصر سے وہ فلسطین کی طرف انہوں نے سفر کر دیا اور ہارون علیہ السلام سے ملے۔ اب یہ جو مکالمے آ رہے ہیں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ بھئی پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی، اب 2 سے ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ایک ایک قدم کی تو بات نہیں کرے گا کہ بھئی انہوں نے کراس کیا ریڈ سی کو اور وہ پھر فلاں جگہ پر آئے۔ تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ آ کے پھر فلسطین کے اندر ہی یا وادی سینا کے اندر ہی وہ ملے آ کے، ایسا ہے؟ جی جی نہیں، وادی سینا کے اندر تو یہ ہوا تھا، مصر میں آ کے ملے، مصر۔ ساری میں الٹ کہہ رہا ہوں، مصر کے فلسطین سے، فلسطین کی طرف ہے وادی سینا، جس کے اندر کوہ طور ہے، اس کے اندر ریڈ سی ہے، ریڈ سی کو کراس کرتے ہیں، یا اس وقت وہ راستہ تھا پورا خشک کا بھی، اور پھر مصر جاتے ہیں۔ اسکندریہ ابھی پورٹ ہے بہت بڑی، اس کو کبھی ہاں نقشے پر جی دیکھیں، تو وہ مصر جاتے ہیں۔ اب مصر جا کے وہ اپنے بھائی سے ملتے ہیں، ہارون علیہ السلام سے، تو لہذا یہ جو وحی آ رہی ہے کل کی جو پڑھی کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا دائی کو، اور ہم بھی اب بھی جس بندے نے طریقہ اختیار کرنا ہے دعوت کا، وہ اسی کو کرے گا۔ وہ یہ نہیں کرے گا کہ میرے پاس علم آ گیا ہے اور میں ایک جاہل اور کافر اور منافق کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ دل کے اندر جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، کافر اور منافق، یہ ہمارے اصل میں جذبات ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں۔ کیا خیال ہے؟ جی جی سر۔ سر۔ ہم انڈیا کے بھی لوگ جو ہیں نا، انڈیا کے لوگ جو کافر ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنی محبت ہے آپ کو ویسے ان سے؟
بالکل نہیں. کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے بالکل. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ رویہ ایک دائی کا نہیں ہونا چاہیے. دائی کو انسان سے محبت کرنی چاہیے اور انسان کے گناہ سے نفرت کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ بندہ جب تک ہے ممکن ہے یہ آ جائے دین اسلام کی طرف. ایسے ہی ہے نا. جی ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اگر ہم مثال لیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو مکہ کے تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ظلم کیا آپ کے صحابہ پر اور آپ پر، بتائیے. جی یہ بہت بہت زیادہ. اور حد پھر سے زیادہ. طائف پر گئے تو طائف والوں نے کتنا ظلم کیا تھا، وہ اس سے بھی بڑھ کر جی کہ جی پہلی دفعہ آپ کے جوتوں کے اندر آپ کا خون جو تھا وہ جم گیا تھا. اب اس وقت جو چیز لین ہونی چاہیے، نرم دلی ہونی چاہیے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتائی کہ ایک دائی جو ہے اس کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں، جبرائیل کہتے ہیں تو میں پہاڑوں کے فرشتوں کو کہوں کہ ان کو درمیان میں کیا کرے، پیس کے رکھ. پیس کے رکھ دے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے نا وہ ہے بھائیو ہمارے لیے پورا حرز جان اور پورا دائی بننے کے لیے جب جب چیزیں آئیں دعوت کے اوپر تو دعوت میں ہمیں بڑا غصہ آ جاتا ہے. اور غصہ اس لیے آتا ہے یہ نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ تو جاہل ہے، اس کو تو پتہ نہیں. اب ایک بچہ ہے چھوٹا بالکل، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کی شرارتیں جب ہوتی ہیں آپ اس کی شرارتوں پہ کبھی آپ نے اس کو مارا ہو؟ نہیں. کیوں؟ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس بچے کے بچپن کی یہ اپنا ڈیمانڈ ہے کہ یہ شرارتیں کرے. وہ عجیب عجیب چہرے بھی بناتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، چیزیں بھی پھینکتا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں مارا. ایسے ہی سمجھیں کہ جو لوگ جاہل ہیں انہیں دین کا پتہ نہیں ہوتا، حقیقتاً پتہ نہیں ہوتا. جب فیلڈ کے اندر جائیں گے تو یقین کریں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کو کہتے ہیں ہو از اللہ. جی وہ ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے. سورہ دہر پوری کی پوری اسی کی بھری ہوئی ہے، پہلے اس کا میں مشورہ اپنا جب وہ دے چکا ہوں اشارہ بھی. تو بھائیو یہاں جو اصل چیز ہے اگر یقینی طور پر لوگوں کو اپنی طرف بنانا ہے، امت رسول بنانا ہے تو یہ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یہ جو لعلہ ہے یہ دائی کے لیے ہے. لعلہ کا مطلب کیا کیا تھا ہم نے؟ شاید کے تاکہ امید ہے کہ. مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس علم کل ہے؟ کیوں جی؟ بھلے ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو لیکن لوگ کرتے ہیں تو اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ لا اللہ یہ کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم ہے اور وہ قدیر ہے اور وہ بصیر ہے اور وہ سمیع ہے، اور وہ کہہ رہا ہے شاید کے. اور شاید کے تو وہ کہتا ہے جس کو یقین نہ ہو. ایسا ہی ہے. جی جی تو یہ لوگ کہتے ہیں. یہاں اس کی تشریح کل مجھے کرنی تھی. اس میں بھائیو چیز یہ ہے کہ جو استاد ہے نا وہ اپنے شاگرد کے لیول پر آتا ہے، شاگرد کے لیول پر. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استاد ہیں، استاد ہے، اور شاگرد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور ہارون علیہ السلام بھی ہیں. فقولا لفظ آ رہا ہے، امر دونوں کے لیے ہے. تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو وحی ہے یہ مصر کے اندر آ کے آئی ہے. کیوں جی؟ کہ جب وہ مل گئے ہیں کہ تم دونوں کہنا اس کے لیے نرم بات
اب لعلہ یہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کو تو پتا ہے اس کو، لیکن امید جو دائی ہے اس کے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ لعلہ امید ہے کہ وہ، میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سر تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف، کہ ممکن ہے انہیں امید نہ ہو تو دائی ہم میں سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی جتنے بھی دائی ہیں وہ امید کا دامن کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ جی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو۔ یہ بھی رحمت ہے کہ میں کسی کے لیے دعوت کے لیے دینے کے لیے گیا ہوں، وہ بندہ بڑا ہی کٹڑ قسم کا دہریہ بھی ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا، لیکن انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے طائف کے لوگوں کی طرح وہ بھی آدمی آ جائے واپس، طائف کے لوگ آئے تھے نا واپس، جی سر اور وہی تھے جو گالیاں بھی دینے والے تھے، جو پتھر بھی مارنے والے تھے، جو درزبہ کو زخمی بھی کرنے والے تھے۔ تو بھائیو اس چیز کی طرف، یہ عملی میدان کے سوالات ہیں، ہم عمل کے میدان میں نہیں جا رہے، ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں علم کے لیے، اور قرآن مجید صرف علم کی کتاب نہیں ہے، یہ کس کی کتاب ہے؟ عمل کی کتاب ہے، عمل کی بالکل جی، عمل کی کتاب ہے۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں، اور آپ کو بھی، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو صحابہ اکرام نے یہ رٹ نہیں لگائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیسا کہا تھا؟ نہیں، پریکٹیکل کر کے دیکھا، پریکٹیکل، کوئی ابو بکر بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عمر بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی عثمان غنی بنا، اور کوئی ساری رات مزدوری کر کے تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا اپنے اخلاص کی وجہ سے، تو اللہ نے اسی حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ بندہ رات کے وقت اخلاص کے ساتھ ساری کھجوریں اکٹھی کر کے تو صبح میرے پاس لے آیا ہے، کیوں جی؟ اور رسول پاک نے کیا کیا تھا؟ پھیر دی تھی ساری اس کے اوپر، اللہ اکبر، یہ چادر بن جاتی ہے، چادر، ان کھجوروں کی چادر، جیسے اس کے اندر سوراخ بھی ہوں گے، اس چادر کے اندر لمبے لمبے فاصلے بھی ہوں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھایا کہ اخلاص کے ساتھ اگر ایک ٹوپا بھی وہ آدمی لے آتا ہے کھجوریں، تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیوں جی؟ بے شک، تو صحابہ کرام نے عمل کیا۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم دو جگہوں پر الحمدللہ 3 لوگوں کے وفد بنا کے، یہ ایکسپو سوسائٹی ہے، اگر پتہ کرنا ہو تو وہاں ہم نے مطلب یہ کیا، ایک دن خطاب تھا، دوسرے دن انہوں نے کہا جی آج مشکل ہے، ایک ہفتے میں آپ حج کر کے آئیں، واپس آئیں۔ جب ہم واپس آئے تو یاد دلایا، وہی اپنا تھا، اپنا موضوع، اسی پہ بات کی، تو اب وہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اور وہ کیا کرتے ہیں، ہفتے کے ایک دن 7 لوگوں کے پاس، 5 لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور ابھی ایک ہی نقطہ ان کو رکھا کہ آسانی سے مشکل کی طرف، آسانی سے مشکل کی طرف، کہا کہ ان لوگوں کو جو نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ان کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں انہیں مسجد کے اندر لے کے آنا ہے، یہ نقطہ ہے وہاں۔ تو ہم بھی کوئی ایسا کام کریں کہ ہفتے والے دن کوئی نکلیں، ہم بھی کچھ لوگ ہیں، ہم نکلیں اور نکل کے کچھ لوگوں کے پاس جائیں، اور جا کے لوگوں کو بتائیں، نرم بات کرنا ہے، جب بات کرنی ہے تو لین طریقے سے، نرم طریقے سے، اور امید رکھنی ہے، کیا یتذکر او یخشا کا ترجمہ کریں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے۔ یہ جو ڈر ہے نا، اس کے ساتھ اللہ کو لگائیں، اس لیے کہ لفظ کل جلدی جلدی میں ہو گیا تھا، یخشا خشیت کے معنی میں آتا ہے، اور خشیت کے اندر عاجزی ہوتی ہے، عاجزی کے ساتھ ڈرنا یہ خشیت ہوتی ہے، اور عاجزی کس کے لیے ہوتی ہے؟
کسی فرعون کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے تو لیے. یخشا جب آئے گا تو اگر یہ اپنا سوٹ کرتا ہے اور کرنا چاہیے، یخشا یہاں اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے. پروفیسر صاحب یہ دو مرتبہ ریکارڈنگ میں آ گیا ہے، یہ یتذکرہ نہیں ہے، یتذکرو ہے پیش کے ساتھ. اچھا جی، یتذکروا، چلو جی اس کی تصحیح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یتذکروا یہ ٹھیک ہو گیا. او یخشا. اچھا آگے چلیں. جی سر، جی سر، جی سر. اب جناب بشری تقاضا. بشری تقاضا کیا ہے کہ جب آدمی فرعون کے پاس جا رہا ہو، فرعون کا ظلم بھی سنا ہوا ہو، دیکھا ہوا ہو فرعون کا ظلم، کیوں جی، جی. اور وہ بندہ اس کو کہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، تو بشری تقاضا کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ ڈرے گا. ڈرے گا، وہ ڈرے گا. جی ٹھیک ہے. تو لہذا یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے قالا، الف ہے دو والا، تو ترجمہ کریں دونوں نے کہا. دونوں نے کہا، دونوں نے کہا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، ہما السلام، ہما کہہ رہے ہیں، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اننا، بے بے شک شک ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے یا دل میں کہہ رہے ہوں گے. زبان سے کالا ہے تو یہ تو پتہ چل رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے. اے ہمارے رب، بے شک ہم نخاف، ہم دونوں ڈرتے ہیں. ہمیں خوف ہے، ہمیں اندیشہ ہے، جی ڈر ہے، سارے معنی ہیں ہمیں ڈر. جی، ہمیں ڈر ہے. آئیں یفروتا، یہ لفظ جناب پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ہماری زبان کا لفظ موجود ہے. کون سا ہے؟ افراد. افراد زیادتی. افراد کہتے ہیں کہ جتنا کوئی حق ہو اور یا جتنی کوئی حد ہو اس حد سے آگے بڑھ جانا، یا جتنا کسی کا حق ہو اس حق سے بھی زیادہ اس کو سزا دے دینا اگر وہ عذاب کی شکل میں ہے. تو یفروتا کا مطلب کریں گے ہم بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ فرعون زیادتی نہ کر دے. یفروتا علینا کا مطلب کیا ہے؟ ہم پر کہ وہ کہ فرعون وہ ہم ہم پر پر زیادتی نہ کر زیادتی. دے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نا ایک ایسا صیغہ ہے کہ جس کی تانی وہ تثنیہ نہیں ہے. نا دو کے لیے بھی آتا ہے اور نا جمع کے لیے بھی آتا ہے. باقی جتنی بھی ضمیریں ہیں، جیسے ہوا ہے تو ہما آ گیا، انتا ہے تو ہما انتما آ گیا، لیکن آنا ہے ساری آنا میں تو نحنو جو ہے، نحنو وہ اس کی تثنیہ بھی ہے، وہ اس کی جمع بھی ہے. اب اسی طریقے سے نا جب آئے گا اننا، تو اس کے معنی بھی ہے بے شک ہم دونوں ڈرتے ہیں. ان یفروتا، ترجمہ کریں علینا، کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا. ہماری زبان میں ہے نہ کا لفظ، عربی زبان میں ان ایسے ہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی کرے. ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمارے اوپر زیادتی نہ کر دے. ایسے زیادہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ جی آتی ہے. تو اسی طریقے کو لیں. آؤ این یا تو غا، یہ پہلے پڑا ہوا ہے. یا یا وہ سرکش یا سرکشی وہ کرے، سرکشی نہ کر وہ دے. بالکل سرکشی ٹھیک نہ ہے. کرے. اب سرکشی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی وہی ہوتی ہے کہ ایک حد مقرر کی ہوئی ہے بندے کی، کہ بندہ جو ہے اس کی حد یہ ہے بندگی. کیوں جی؟ اس کا ایک دائرہ ہے بندگی کا، اس سے آگے وہ جائے گا تو وہ طغا کرے گا، طغیان. جیسے سرشار بھائی نے کہا تھا ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے آپ اپنی جو حدود اس کی غلامی کی ہیں اس حد سے نکل جائے گا تو وہ سرکشی میں آ جائے گا. تو ہم اس کا ترجمہ کر دیں یا کہیں وہ سرکشی نہ کرے یا وہ سرکشی نہ کرے. اب اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہوگا حد سے نہ بڑھے، حد سے
نہ بڑھے. یفرطا کا ترجمہ پڑھیں گے کہیں وہ ہمارے اوپر زیادتی نہ کرے اور وہ حد سے نہ بڑھے. حد سے نہ بڑھے. تو آپ نے کون سا ترجمہ اختیار کرنا ہے؟ سرکشی والا پہلے پڑا ہوا ہے. سرکشی نہ کرے. بالکل جی، سرکشی نہ کرے، ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب اللہ ہے نا، کیوں جی؟ اور جس بندے کو اس نے خود کہا ہے کہ اختر تو کا، کیا مطلب تھا اختر تو کا؟ میں نے تجھے چن لیا. میں نے ہی تجھے چن لیا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اختر تو کا کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. اختر تو کا، استفینا کا، مجتبا لفظ آتا ہے، اجتبینا جو آپ وہ. اب اس کے الگ الگ معنی ہیں. استخلصا خالص کر لینا آپ نے لیے، اور آپ نے ابھی لفظ پڑھا ہے وسطناتو کا، یہ بھی پڑھا تھا نا. یہ سارے کے معنی اصل میں ہے چن لینا، لیکن کیسے چننا یہ آگے بتائیں گے. وقت کا آ جاتا ہے تو اس وقت بتائیں گے. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا قولا کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا. اب یہ جو اہم ہے نا، میں ابھی بتانے والا ہوں، یہ الف ہے، یہ ہم نہیں پڑھتے. ہم پڑھتے ہیں تخافا. نہیں، تخافا کا مطلب ہوتا ہے تو ڈر، اور یہ کیا ہے؟ تخافا. اب کا مطلب کیا ہے؟ نہیں اتنا لمبا کریں گے تو وہ مد بن جائے گی. دو کے لیے الف کو لگانا یعنی کہ دو حرکت کے برابر لمبا کرنا کافی ہے. تو قالا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو. کیوں جی؟ اننی معکما، آپ کی جمع کما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. بے شک میں اللہ تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیوں جی؟ جی بڑی زبردست چیز ہو گئی نا. کیوں جی؟ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ جا کے لڑیں فلاں دشمن کے ساتھ، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہم پلاننگ کرتے ہیں. سپہ سالار یہ کہتا ہے، اور یہاں کا بندہ ذات بھیجنے والی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعو مضارع کا صیغہ اگر ہوگا تو اس کے معنی ہے میں سن رہا ہوں. میں سنتا ہوں یا میں سن رہا ہوں، دونوں معنی ہیں. اسمعو میں سن رہا میں سنتا ہوں، اور اگر اس میں وہ کہیں گے ڈگری سپرلیٹو ڈگری تو میں بہت زیادہ سنتا ہوں. ہم اس کا کرتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں کرتے ہیں. وَأَرَى ریاست اور میں دیکھ رہا اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. تو لہذا سورہ الحدید میں کیا آتا ہے؟ اینما انی معکم اینما کنتم. پروفیسر صاحب یہی ہے آیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. وَهُوَ مَعَكُمْ اینما کنتم. وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. یہ تو عام آدمی کی ہے جگہ آپ چیز، اور رسول کو تو اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفکیٹ بھیج کے بھیجا کہ تم دونوں مت ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اور میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. یہ دونوں کے لیے ہے کہ آپ بھی کیسے جا کے بات کریں گے وہ بھی سنوں گا، اور جو کچھ ہوگا وہاں میں بھی دیکھوں گا. اگر اس نے زیادتی کی اور اگر اس نے کوئی سرکشی کی وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. جی یہاں تک کریں پروفیسر. قال تو ان دونوں نے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا ربنا اے ہمارے رب، اننا اخاف بے شک ہم ڈرتے ہیں، نخافو جی اننا نخاف ہے بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا کہ کہیں وہ زیادتی نہ کرے، علینا ہم پر، او ان یطغى یا ہم پر سرکشی نہ کرے. قال تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافا تم دونوں مت ڈرو، اننی معاکما بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، یا سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. بالکل جی ایسا ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے دونوں کو
ایک کو حکم دیتا تو آتا فأتی بی یا فأتی، اور دو کو دے رہا ہے تو فأتی یا، حکم ہے فاتیا ہو، دونوں تم دونوں اس کے دونوں پاس آؤ۔ جاؤ پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو کہاں رکھ رہا ہے، مصر میں یا فلسطین میں؟ دونوں جگہ نہیں ہے تو وہ دونوں جگہ پر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کے پاس، تم دونوں اس کے پاس آؤ، تو وہ جو آؤ کہنے والا ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہی ہے جہاں وہ پہلے بلا سے رہے ہیں۔ جی جہاں کام ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، جو وہی، اللہ تعالیٰ نے بہرحال ہاں جی، یہ پتہ چلا ہے فَأْتِيَاهُ۔ اب یہ آپ کو، ہاں یہ جب ترجمہ کریں گے تو مشکل میں ڈالے گا، جب میں کہتا ہوں نا مشکل میں ڈالے گا تو اس کے اوپر تھوڑا سا اگر کوئی نشان لگا سکتے ہوں یا کاپی پہ لکھ سکتے ہوں تو وہ کریں، تو مطلب ممکن ہے فَأْتِيَاهُ لوگ ترجمہ کریں گے وہ دونوں اس کے پاس گئے، اس لیے کہ پیچھے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں، تو ترجمہ جلدی جلدی روانی میں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہے امر کا صیغہ فَأْتِيَاهُ، تم اس کے پاس آؤ، آؤ۔ آگے کیا ہے جی؟ آگے پڑھیں کیا ہے؟ فقولا انا رسول فقولا، ترجمہ کیا ہوگا فقولا؟ تم تم دونوں اس سے کہنا، تم کہو، دونوں کہنا۔ اب جناب تین چیزیں، جی تین چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں، پھر وہ حقوق العباد بنی اسرائیل کی طرف دعوت دے رہے ہیں، پھر وہ بتا رہے ہیں اگر تو نہیں مانتا تو ہمارے پاس معجزہ بھی ہے، اور پھر وہ بتا رہے ہیں ایک عزت والے کی جتنی عزت ہونی چاہیے وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں والسلام علی من اتبع الہدی، من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہے اس پر، یہ بیٹا ذرا دیکھیں کون ہے، اور سلامتی ہے اس پر جس کسی نے بھی اس خاص ہدایت کی پیروی کی، یہ وہ پیغام دیں گے۔ تو اب ہے کہ تم شروع سے کرتے ہیں جی فَأْتِيَاهُ، تم دونوں اس کے پاس آؤ، دونوں اس کے تم پاس دونوں آؤ، تم دونوں اس کے پاس آؤ، فقولا، تم دونوں سے کہنا، تم دونوں کہنا انا، بے شک میں، بے شک ہم دونوں، میں نہیں ہے، ان آنا نہیں ہے، یہ انا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ یہ جمع دو کے لیے بھی آتا ہے، انا، بے شک ہم دونوں، رسول ربی کا، اب یہ توحید ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے رسول ربی کا، تیرے رب کے بھیجے ہوئے، رسول ہیں، لو جی، وہ جو فرعون تھا وہ کیا کہتا تھا اپنے آپ کو کہ آنا ربو، ربکم الاعلی، سورہ نازعات کے اندر آتا ہے، تو اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارا سب سے بلند سب سے بڑا رب ہوں۔ یہاں آ کے اس رب کو جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، پہلی چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو دلا رہے ہیں، تو ان کو کہیں فقولا، تم کہنا بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ کس کی دعوت ہو گئی جی؟ توحید کی، توحید کی، بس توحید کی دعوت ہو گئی تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز حقوق العباد، امر ہے فارسل، تو بھیج دے معنا، ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ سرشار بھائی اس کو فالو کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل مولانا، ہمارے جی تو ساتھ، بھیج ہم دونوں کے ساتھ، کس کو؟ ہم دونوں کے بنی ساتھ، اسرائیل، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، جی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، اس لیے کہ وہ ہماری قوم ہے،
ان پر تو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کے بیٹوں کو مارتا ہے، ان کے بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے، اور ان کی اجرت جو ہے وہ تو دیتا نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنواتا ہے اور ان کو کچھ نہیں دیتا۔ ویسے مجھے بتاؤ کہ جب وہاں غربت کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو غربت میں پس کے اب کیا کر رہے ہیں؟ پورا آئے ہوئے کر رہے تو وہاں بنی اسرائیل کتنی دیر رہے، تو بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اچھا جی، یہ ہے آزادی کہ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ نہیں بنا سکتا۔ اور تیسری چیز کہہ رہے ہیں وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، یہاں تھوڑی سی اور ان کو ان عذاب کو نہ دے۔ انہیں عذاب نہ دے، نہ دے تو انہیں عذاب میں مبتلا مت کر، تو انہیں سزا مت دے، اور وہ سزا ہم نے پڑھی ہوئی ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب، سوء العذاب، پہلی چیز۔ پھر کیا تھا؟ یذبحون یذبحون ابناءکم ابناءکم، پھر ویستحیون نساءکم۔ یستحیون نساءکم۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم وہاں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ تین عذاب ہیں۔ وہ مشقت بھی کرواتے تھے، اور گدھوں کی طرح اور کی طرح ان سے حل بھی چلواتے تھے۔ وہی چیز جو افریقہ سے مہذب ترین قوم امریکہ ہم کہتے ہیں، یہ یہاں سے لے کے جاتے تھے لوگوں کو، اور وہاں اپنی زمینوں پر کہتے ہیں کہ وہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو غلاموں کو آگے ہل کے چلا کے اور ان کو کہتے تھے کہ ہمارا پوری کھیتی باڑی کرو۔ وہ الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال آگے جناب کیا ہے؟ اب یہ کہہ کے انہیں بتایا قد جئناکا بھی ہے۔ یہ سارے میں اسرار بھائی سے پوچھوں گا، ڈاکٹر سرشار سے پوچھوں گا، جئنا کے بعد با کا ملا، با کا پریپوزیشن آ جاتی ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لے کر آنا، یہ نہ کا ساتھ جب لے جی کر یہ آنا، یاد رکھیے گا، یہ میں نے نہ اس کا لیے پوچھا ہے لے پہنچ کر کی آتے، لے تمہارے کر آئے پاس ہیں، ہماری لے کر جب آئے ہیں۔ جئنا کا مطلب ہے ہم آئے ہیں، لیکن جئنا کے بعد اگر با کا صلہ آ جائے، صلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ملی ہوئی پریپوزیشن، جیسے آپ کہتے ہیں لک اور کہتے ہیں لک فار۔ لک کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، لک فار کا مطلب بدل جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، واش کرنا۔ ایسا ہی ہے۔ یہ نہ تو کا ضمیریں جو پریپوزیشن ہوتی ہیں، حروف، جی یہ معنی کو بدل دیتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، اب دوبارہ توحید ترجمہ کریں، بے شک ہم تیرے رب کے پاس سے آئے آئے ہیں، ہیں تیری ہم سزا، تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ یاد کے نشانی ساتھ لے کر نشانیوں آئے کے ہیں۔ ابھی تو ساتھ ایک اژدہا ہی دکھایا ہوگا، باقی 9 پیچھے تھے، نشانیاں لے کر آئے۔ کیوں جی؟ جی جی آیات نہیں ہے، ایک نشانی لے کر آئے ہیں، ایک نشانی لے کر یاد ایک نشانی لے کر آئے ہیں من رب کا۔ تیرے رب میرے میرے رب رب کی طرف اب سے۔ بتاؤ کہ ایک بندہ اپنے پورے ملک کے اندر اپنے آپ کو خدا منوا رہا ہو، اور اس کے سامنے جا کے یہ بات کہنا کہ تو رب نہیں ہے، تیرا رب ہے، اور یہ توحید کا پیغام ہے یا نہیں؟ جی بہت 2 دفعہ توحید کا پیغام جہاں سے شروع کیا، اور اب وہ تھی نرم گفتگو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ترجمہ کیا تھا اس کا؟ اور ان سے نرمی سے دونوں بات کرنا۔ اس کے لیے نرم بات کہنا۔ تم دونوں اس کے لیے نرم بات کہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بات بتائی کہ جس کے اندر نہ اس کے لیے دعا ہے، اور ایک عام آیت کا ٹکڑا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، سلامتی ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے اس خاص ہدایت کی پیروی کی۔
یہ ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں. دوبارہ پڑھیں. والسلام اور سلامتی ہے. اور سلامتی ہے. سلام ہے سلامتی ہے دونوں معنی ہیں. ہم کو بات کر رہے ہیں سلامتی ہے. اللہ اللہ جو پر من تابا جس نے جس نے جس نے پیروی کی. الہدا الہدا ہے اس میں معرفہ. خاص ہدایت خاص ہدایت جس نے اس خاص ہدایت. ان الہدا ان ہدی اللہ هو الہدا. بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. خاص ہدایت ہے. تو یہ ہے وہ الہدا. یہ اب تبلیغ کا بڑا ہی میرا خیال ہے مختصر جامع یہ ہے چیز. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ہرکل اور کیسر کو خط لکھے، آپ کو پتا ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خط لکھے تھے، جیسے فرعون تھے اسی کیسو کسرا اور بادشاہ جو تھے نجاشی، اور اس کے علاوہ اور جگہ پر جو خط لکھے تو وہ شروع سے ہوتے تھے کہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے فلاں کو، اور آگے یہ لکھتے تھے والسلام علی من اتبع الہدا من اتبع الہدا. ترجمہ پھر کریں. اور سلامتی ہے اس پر جس نے اور سلامتی ہے سلامتی ہے ہر خاص اس ہدایت شخص کی پر پیروی کی. جس نے اس خاص ہدایت کی پیروی کی. اب یہ جناب ہو گیا. جی غلام سرور بھائی. جی سر. فاتیاہو فقولا، تو تم دونوں اس کے پاس. فاتیاہو الگ پڑھیں. فاتیاہو تو تم دونوں اس کے پاس آؤ. فقولا پھر دونوں اس سے کہنا انا رسول ربک، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں یا بھیجے ہوئے ہیں. وَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل، تو تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور تو ان کو مت عذاب دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكَ، بے شک ہم آئے ہیں تیرے رب کے طرف سے نشانی کے ساتھ. لائے ہم تیرے بے شک پاس ہم لائے ہیں تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی. والسلام تو لائے ہیں یہ ذہن میں رکھیے لائے گا. ہیں جی نا، آئے ہیں نا. لے کر آئے ہیں. لے کر آئے ہیں، بے شک ہم لے کر آئے جئنا ہیں. بھی اسی پہ اوپر تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جئنا بھی آگے سلا، اس کے اوپر کافی وقت لگایا. جی بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی، تبع الہدا. اور سلامتی ہے ہر اس شخص پر جس نے اس خاص ہدایت کی پیروی کی. پیروی کی. خوبصورت. خیر الکلام ما قل و دل. بہترین کلام وہ ہے جو چھوٹا ہو اور مدلل ہو. تو آپ کو ہدایت، آپ نے تبلیغ کا مزہ آیا یا نہیں آیا؟ جی سر. آگے جو مزہ آ رہا ہے وہ الگ ہے کہ اب وہ جو فرعون ہے وہ ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے ادھر ادھر، اور وہ اپنے نقطے پر ہی آ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی سلامتی، اب اس کا دوسرا پہلو بھی دکھا دو. بشیر و تو نذیر بھی بنو. 2 منٹ ہیں جی، اور ہم ترجمہ کریں گے ڈائریکٹ. انا بے شک ہم بے شک ہم یہ الگ جملہ ہے. بے شک ہم یہ بالکل الگ جملہ ہے. قد اوحیا الینا، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے. ترجمہ کریں. بے شک ہماری طرف وہی وہی کی گئی کی گئی ہے. کیا؟ ان العذاب، بے شک بے عذاب شک عذاب کہ بے شک عذاب ہے. بے شک عذاب ہے عذاب ہے عذاب ہے. علی من، ہر اس شخص پر. اس پر جو من آ جائے نا، اس پر جو، ٹھیک ہے، یا ہر اس شخص پر جس نے کذب، چلایا. ہاں کذبا جھوٹ بولا، کذبا جھٹلایا، کہ جس نے کہا نہیں 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 یہ تو اللہ کی آیات نہیں ہے،